اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور آپ کے اہل خانوں کو آج مورخہ 6 مئی بروز بدھ ہم لوگ موضوعاتی مطالعہ سبق نمبر 2 جو شروع کیا تھا اس کو مکمل کریں گے۔ موضوعاتی مطالعہ سبق نمبر 2 کا ٹاپک تھا، عنوان تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ گزشتہ 2 لیکچرز میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی محبت سے کیا مراد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے کیا مراد ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا لازمی نتیجہ کیا ہے۔ یہ 2 عنوانات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج تیسرا ٹاپک پڑھیں گے جس کو ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ گزشتہ اسباق میں ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کا جو سلسلہ شروع کیا وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی کو ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ آپ کی کتاب والا لکھتا ہے، ریڈنگ دیکھیں اس کے بعد میں اس کا معنی عرض کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی۔ ارشاد باری تعالی ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم آج میں نے، اکملت مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ ظاہر دین مکمل، نعمت مکمل اور اسلام پر رضائے الہی کا واضح اظہار، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے کہ اب اور کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ احکام الہی مکمل ہو گئے۔ اب اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تابد مشعل راہ بنانا ہے اور پیغام الہی کو اپنا دستور حیات سمجھنا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے شرف بھی ہے کہ اب اسے دائمی ہدایت کا اہل گردانا گیا ہے اور اس کو مرکز آشنا کر دیا گیا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام علاقوں، قبیلوں یا خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پا رہے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا۔ ایک مرکز، ایک اسوہ اور ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانی کو وحدت آشنا کر دی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف آیت نمبر 158۔ اللہ فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ اور یہ کہ سورہ احزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔
اب انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی. اب پریشان نظری ختم ہوئی، اب تلاش کا مرحلہ تمام ہوا. سب کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے اور اس ایمان کو محبت کا جوہر عطا کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت اور اتباع سے احکام الہی کا پابند بننا ہے. اسی میں دنیا کی بھلائی ہے اور اسی میں ہماری آخرت کی نجات ہے. اب ذرا اس ٹاپک کو سمجھیے. یہ ختم نبوت والا سوال بہت اہم ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم نبوت کسے کہا جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کا جو سلسلہ شروع کیا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی کسی قسم کا دوسرا نبی نہیں آئے گا. اس کو ختم نبوت کہا جاتا ہے. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کا جو سلسلہ شروع کیا. انبیاء کیوں آتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ہم پیچھے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھائے ہیں کہ انسان کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے، انسان کی کامل ہدایت کے لیے، کامل رہنمائی کے لیے انبیاء تشریف لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کا جو سلسلہ شروع کیا وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. اب آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو ختم نبوت کہا جاتا ہے. اچھا، یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کیوں ہیں؟ آپ کے بعد اور نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ اس سوال کے 3 جوابات اس ہمارے سبق میں کتاب والے نے دیے ہیں. ویسے تو ہزاروں دلائل ہیں، لیکن 9th کے لیول کے اعتبار سے یہ 3 نہایت آسان دلیلیں یہاں پہ پیش کی ہیں. سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل کی جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ ابدی صحیفہ ہدایت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے کیونکہ یہ محفوظ کتاب ہے. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت رکھی ہے. اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آخری ہے، اب اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی تو پھر کسی اور نبی کی بھی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا جسے دین اسلام کہا جاتا ہے، یہ دین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ مکمل ہو گیا. اب اس دین میں کسی قسم کی کمی کی یا کسی قسم کی اس میں اضافے کی گنجائش باقی نہیں ہے. اب جو انسان
اس دین پر عمل کرے گا، قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان اگر اس دین پر عمل کرے گا تو وہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی نجات پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر دیا۔ یہ دین مکمل ہونے کا، نعمت مکمل ہونے کا اور اسلام پر رضائے الہی کا واضح اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دین کو مکمل کر دیا۔ تو اب عام فہم بات ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے دین مکمل ہو گیا، تو اب نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین تو مکمل، نیا نبی آ کے کیا کرے گا؟ اس سے معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی، یہ عالمگیر نبوت ہے۔ آپ کی نبوت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کو جو نبوت عطا فرمائی گئی تو آپ کی نبوت عالمگیر نبوت ہے۔ آپ کی نبوت سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرتا ہے۔ کیسے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جو انبیاء کرام تشریف لایا کرتے تھے، وہ کسی خاص علاقے، کسی خاص قبیلے یا کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ایک وقت میں 2 3 نبی بھی ہوتے تھے، ایک علاقے کا دوسرا دوسرے علاقے کا، ایک قوم کا دوسرا دوسری قوم کا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یعنی آپ ہر علاقے، ہر قبیلے، ہر قوم، ہر وقت، بلکہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ آپ کی نبوت تمام علاقوں کے لیے، آپ کی حکومت تمام قبیلوں کے لیے، آپ کی رسالت تمام قوموں کے لیے، آپ کی نبوت تمام وقتوں کے لیے۔ ایسا نہیں کہ پہلے نبی تھے اب نہیں ہیں، بعد میں کوئی اور ہوگا، اس علاقے کے لیے ہیں، اس علاقے کے لیے نہیں ہیں، عرب کے لیے ہیں، ادھر کے لیے نہیں ہیں، خاص قبیلے کے لیے ہیں اور دوسرے قبیلے کے لیے نہیں ہیں، ایک قوم کے لیے ہیں دوسری کے لیے نہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ کیا اعلان فرمایا جا رہا ہے؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا واضح اعلان سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ یعنی جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ایسے تو آپ کے 3 بیٹے تھے، اس وقت آپ کا کوئی بیٹا زندہ نہیں تھا، تینوں بیٹے آپ کے بچپن میں وفات پا گئے تھے، اس لیے فرمایا کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔
یہ آپ کی ختم نبوت کا واضح اعلان ہے۔ تو یہ ختم نبوت کے 3 آسان دلائل تھے، 3 آسان دلیلیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ امید ہے آپ حضرات کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں مختصراً ان تینوں دلائل کو دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم نبوت کسے کہا جاتا ہے؟ تو میں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے انبیاء کا جو سلسلہ شروع کیا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ آپ کی تشریف آوری سے ہدایت کا یہ سلسلہ اپنے اتمام کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کو ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اب اس ختم نبوت کی 3 دلیلیں یہاں پہ دی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، ابدی صحیفہ ہدایت ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، یہ قیامت تک کے لیے محفوظ بنا دی گئی۔ اب اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کتابیں چونکہ انبیاء پہ نازل ہوتی ہیں تو اس لیے اب اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا رسول نہیں آئے گا۔ دوسری وجہ ختم نبوت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اس دین اسلام میں کسی کمی کی یا کسی اضافے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ یہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، احکام الہی مکمل ہو چکے ہیں، دین مکمل، نعمت مکمل۔ تو اب لہٰذا نبی کیا کرتا ہے؟ وہ دین کی ہی تشریح کے لیے آتا ہے نا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو اس انداز سے مکمل کر دیا کہ اب اس میں کسی قسم کی کمی کی یا اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کسی اور نبی یا رسول کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اب تابد ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو ہمیشہ کے لیے مشعل راہ بنانا ہے اور پیغام الہی کو اپنا دستور حیات سمجھنا ہے۔ تیسری بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اس لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو انبیاء ہوا کرتے تھے وہ کسی خاص علاقے، قبیلے یا قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے، کسی خاص وقت کے لیے ہوتے تھے۔ یہی وجہ کہ ایک کے بعد دوسرا نبی آتا رہتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت عطا فرمائی اسے عالمگیر نبوت کہا جاتا ہے۔ آپ کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تمام علاقوں، تمام قبیلوں، تمام قوموں، تمام اوقات کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے اب آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی عالمگیر نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ اعراف میں خود ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، فرما دیجیے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا۔ اور تیسری چیز، ما کان محمد نبا احد من رجالکم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 اس بات کا واضح اعلان کر رہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اب انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی، اب تلاش کا مرحلہ تمام ہوا۔ اب سب کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے اور اس ایمان کو محبت کا جوہر عطا کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت اور اتباع سے احکام الہی کا پابند بننا ہے۔ اسی میں دنیا کی بلائی ہے اور اسی میں آخرت کی نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائیں، اور ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اطاعت اور اتباع سے احکام الہی کا پابند بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو ہمارا آج کا یہ سبق مکمل ہو گیا۔ اب اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ یہ سبق جہاں سے اگر میں کتاب سے نشان لگاؤں تو جہاں سے سبق شروع ہوتا ہے، انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے انگنت مظاہر پر غور کرتا ہے، یہاں سے لے کے اس کا جواب بنے گا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمی سے ان پر عمل کیا جائے۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ اور دوسرا سوال تھا ہمارے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ تو اطاعت والا یہ جو پیراگراف ہے یہ پورا اس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے یہاں سے لے کے ختم نبوت سے پہلے تسلیم اور رضا کی برکات حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا سوال ختم نبوت والا ہے کہ قرآن کریم کسی آیت کے حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں، تو یہ ختم نبوت والا اس میں سارا آئے گا جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ اب اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیجئے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔